امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ محترم دوستو، اس وقت اس امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپس میں ایک ہو جائیں، مل جل کر رہیں۔ اور آج ہمیں اسی بات کے اوپر گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے کہ امت کی طاقت ایک ہونے کے اندر ہے، ایک ہو کر رہیں، مل جل کر رہیں۔ دین اسلام کی تعلیم یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بہترین بات بتائی۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایسی ہیں جیسا کہ ایک جسم۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ دیکھو، جسم کے ایک عضو کو بیماری لگتی ہے تو سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاؤں، سن 605 سن عیسوی 605 ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ کے نبوت کے اعلان کرنے کو ابھی 5 سال باقی تھے، اور مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے جس کی طرف ہم تمام رخ کر کے نماز پڑھتے، یہ بھی بتاتا ہے کہ امت ایک ہے، کہ سب ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ 605 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اور ایک واقعہ پیش آیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنی پڑی۔ پتھر تو وہی، لیکن وہ ان کو چونکہ کمزور عمارت ہو گئی تو نئے سرے سے مسالہ بھر کے نئے سرے سے اس کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ اس کی تاریخ کے اندر کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 11 مرتبہ اب تک اس کو بنایا جا چکا ہے۔ آخری مرتبہ سلطان مراد، ترکی کے سلطان مراد نے عیسوی سن 1630 کے اندر بنایا تھا اس کو، یعنی تقریباً 400 سال ہوئے۔ 400 سال کے اندر اب تک اس کی نئی تعمیر نہیں ہوئی۔ تو 600 عیسوی سن 605 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، بنایا۔ اب بنانے کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو کون رکھے، کیونکہ جاہلیت میں بھی اس کو بہت زیادہ بابرکت مانتے تھے، قابل تعظیم مانتے تھے۔ مسئلہ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ آپس میں جھگڑے کی نوبت آ گئی کہ اب کیا کریں۔ ایک بہت سمجھدار آدمی تھے اور ان کے سردار تھے ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی، جو بعد میں جا کر اب بہت کئی سال کے بعد جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد۔ انہوں نے کہا بھئی ہم ایسا کریں کہ جو بھی آدمی سب سے پہلے یہاں آئے ان کو فیصلہ سونپ، وہ جو کہے وہ قبیلہ پتھر اٹھائے گا۔ اتفاق
دیکھیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے. ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس سے پہلے کی بات. لوگوں نے کہا اوہو یہ تو بڑے امین ہیں, امانت دار, آپ پہنچے, یہ تو فیصلہ کریں گے, صحیح کریں گے. سب ایک دم خوش ہو گئے اور آپ کو فیصلہ سونپا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے فیصلہ کیا. ایک چادر منگوائی, کپڑا منگوایا, اس کے اوپر حجر اسود رکھا اور کہا کہ اب ہر قبیلے کے آدمی اس کو اٹھائیں. سب کو موقع مل گئے. اصل میں لوگوں کو جوڑنے کی بات, اتحاد کی بات. اس کو لائے, قریب لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا اور اس کو رکھا اور ایک بہت بڑا جھگڑا نمٹ گئے. کعبۃ اللہ کی یہ تعمیر جو ہوئی اس وقت چونکہ رقم کم تھی اور وہ لوگ بھی حلال کمائی کی اہمیت کو جانتے تھے, بہت زیادہ کوشش کی, رقم نہیں مل پائی, حالانکہ بڑے بڑے تاجر موجود. تو آخر کار یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کا تھوڑا حصہ کم کر دیے, اندر سے وہ باہر ہو گئے, جس کو حتیم کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہوا, لیکن ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی. فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, میرے دل کی بھی تو یہ چاہت تھی کہ میں حتیم کو اندر لے لوں, لیکن یہ تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, کہیں آپس کے اندر کوئی انتشار نہ ہو جائے, اس لیے میں اس کو اسی طرح رہنے دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ قیامت تک یہ حصہ کھلا رہے, تو جو عام لوگ اندر نہیں جا سکتے وہاں جائیں. وہاں جانا وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی جانا ہے, کیونکہ وہ تو اندر کا حصہ ہے. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے کام کو, کعبۃ اللہ کی تعمیر, اس کو اندر لینے کو, حالانکہ اندر کا حصہ تھا, صرف اور صرف اس لیے ٹالا تاکہ آپس میں انتشار نہ ہو. تو آپس کا اتحاد, آپس کی ایکتا, آپس میں مل جل کر رہنا یہ بہت بڑی طاقت. اور اس امت کو جوڑ کر رکھنے والے اگر ہیں تو وہ علماء ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے جانکار, اللہ کا خوف رکھنے والے علماء, جو دین سے بھی واقف ہیں, حالات سے بھی واقف ہیں. آج کل دنیا کے اندر یہ ویسٹرن سیولائزیشن کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ علماء سے کٹ جائیں, علماء سے دور ہو جائیں, اس کی تحریک چلتی. میں آپ کو ایک مثال دوں. علامہ اقبال اس امت کے پچھلی صدی کے بہت بڑے مفکر, بہت بڑے جانکار, حالات سے نظر رکھنے والے. یہ 1932-33 کے اندر, 32 میں گئے تھے برطانیہ کے اندر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر. اس کے بعد یہ ایک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ علامہ اقبال کے ایک بہت بڑے قریبی کرنل وحید الدین فقیر, انہوں نے ایک کتاب لکھی علامہ کے بارے میں 2 والیوم میں, روزگار فقیر. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے. علامہ اقبال گئے تھے تو برطانیہ, اس کے بعد ان کو دعوت دی گئی کہ آپ اسپین آئیں, تو آپ اسپین گئے. برطانیہ کے بعد وہ تو نومبر دسمبر میں تو وہاں پروگرام رہا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, اور جنوری میں یہ گئے اسپین کے اندر, یعنی 1933 کا سال. علامہ اقبال اسپین میں گئے. اسپین ایسا ملک رہا ہے جہاں 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, 750 سال. طارق ابن زیاد, نوجوان لڑکا, نوجوان بھی کیا کہیے, نوجوان بچہ, انہوں نے اس کو فتح کیا اور 750 سال حکومت رہی. اگر دیکھیں اسپین کی عمارتیں, اسپین کی جو جامع قرطبہ یعنی اسپین کی جامع مسجد ہیں, اس کے سامنے احمد آباد کی اور دہلی کی جامع مسجد کچھ نہیں. قرطبہ کی جو جامع مسجد ہے وہاں کا وہاں بھی لال قلعہ ہے,
اس کے سامنے آپ کا دہلی کا لال قلعہ کچھ نہیں. لیکن اس اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، رفتہ 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 ایسے حالات آئے کہ مسلمان ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم ہو گئی. علامہ اقبال جب گئے 1933 کے اندر تو وہ قرطبہ کی عالی شان جامع مسجد جس کو چرچ بنا دیا گیا، آج بھی وہ چرچ. علامہ وہاں پہنچے. علامہ تو بہت بڑے جانکار بھی تھے، بہت بڑا درد رکھنے والے. ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہماری عالی شان تاریخ اور یہاں آج یہ حالت. علامہ اقبال نے وہ چرچ بنا دیا گیا. علامہ نے اجازت چاہی کہ میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں. کہا نو پرمیشن، یہاں پرمیشن نہیں ملے گی. علامہ نے بہت کوشش کی. علامہ کا تو ارادہ تھا کہ میں یہاں 2 رکعت پڑھ کے ہی جاؤں. آخر کار وہاں کے جو چیف پادری تھے ان کو بلوایا اور ان کو کہا، وہ واقعے کی مثال دی کہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا تھا نجران کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیسائیوں کا وفد تھا، مسجد نبوی میں وہ عبادت کر رہے تھے. آپ نے حضرت بلال کو کہا رک جاؤ، ان کو کر لیں، مغرب کا ٹائم ہو گئے. آپ نے کہا رک جاؤ، یہ پورا کر لیں پھر اذان دیں. اس واقعے کا واسطہ دے کر علامہ اقبال نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آخر کار ان کو اجازت ملی. پچھلی 1 صدی کے اندر شاید 2 آدمی ایسے ہیں جن کو یہ قرطبہ کی جامع مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی. ایک علامہ اقبال 1933 میں، اور 1977 کے اندر صدام حسین، انہوں نے بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے علاوہ وہاں بالکل اجازت نہیں. علامہ اقبال نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہ وہاں جو موجود تھے انہوں نے اس کی تصویر بھی لے لی، اور علامہ جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی 2 تصویریں روزگار فقیر کتاب کے اندر بھی. علامہ جب لوٹ کر ہندوستان میں آئے اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. جو بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے ہندوستان کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک میں توحید باقی رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر یہ مسجدیں جو تمہارے باپ داداؤں نے بنائی ہیں وہ آباد رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ رہے، تو یہ ملک کے اندر ملا لوگ جو مدرسے چلا رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں، ان کو آباد رکھنا. اور اگر ان مدرسوں کی طرف، ان مکتب کی طرف اگر تم نے توجہ نہیں دی تو یاد رکھنا، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، یاد رکھنا تمہارا انجام وہ ہوگا جو میں اسپین کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو محترم دوست، علماء کے ساتھ رابطہ، علماء کی تعظیم، ان کا احترام، وہ علماء جو اللہ والے ہوں، وہ علماء جو جانکار ہوں، وہ علماء جو سب کو جوڑ کر چلیں. تو آج ایک انٹرنیشنل کام یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو علماء سے کاٹو، اس لیے الگ الگ باتیں پیدا کرتے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر اور دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر حنفی مسلک چل رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. آج دنیا میں پیو انٹرنیشنل دنیا کے اندر آنکڑے بتانے والی ایک بہت بڑی تنظیم، اس کے مطابق آج پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس میں 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب پیو انٹرنیشنل کے مطابق 2 ارب. جیسے ہمارے اس ملک کے اندر یہ مسلمانوں کی تعداد 21 کروڑ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ہمیں کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو ایک کرنے کی ضرورت. تو پیو انٹرنیشنل کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے، 57 مسلم ممالک ہیں. 2 ارب کے اندر
تقریباً 13% تو شیعہ ہیں. سنی جو ہیں 87%. 87 میں سے 45%. چاروں امام برحق ہیں, سب اپنے اپنے طور پر صحیح ہیں, سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی لے رہے ہیں. تو پیو انٹرنیشنل کے مطابق دنیا میں 45% حنفی, 45%. یعنی سمجھئے کہ پوری دنیا میں اگر 100 مسلمان ہیں تو 100 میں سے 45 تو حنفی. کیا یہ سب غلط ہے؟ ارے حضرت پیران پیر اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے لوگ اسلام لائے, داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اس ملک میں بہت پہلے آئے. ابھی تو آپ کے یہ آئے بھی نہیں تھے, محمد غوری اس سے پہلے. ابھی تو یہ اسلام صوفیوں کے ذریعے آیا, اللہ والوں کے ذریعے آیا. تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہے عیسوی سن 1072, وہ تو آتا ہے 1192 کے اندر. محمد غوری تو دہلی میں آتے 1072 میں ان کی وفات ہوئی. تو اس سے پہلے آئے لاہور کے اندر ان کا مزار ہے, وہ حنفی تھے. تو سارے یہ جو ایک دوسرے کو یہ صحیح علماء ہمارے بڑے بڑے بتا رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں, امت میں ایکتا پیدا کریں, امت کو جوڑیں. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر 2-4 باتیں جان لیں تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا. خیر وہ اپنی پرسنل کے پیراسیٹامول کے بارے میں اس نے جان لیا یا تھوڑا پینیسلین کے بارے میں جان لیا تو ڈاکٹر نہیں بن گیا, وہ سرجن نہیں بن گیا. وہ ٹھیک ہے, جانتا ہے, اچھی بات. ڈاکٹر تو وہ ہے جو اس کے پیچھے کھپاتا ہے ٹائم. تو دین کے ڈاکٹر ہیں, علماء ہیں, ان کے ساتھ جڑ کر رہو, ایک ہو کر رہو, آپس میں اتفاق پیدا کرو. صدیوں سے دنیا کے اندر 4 جو مذاہب پھیلے, 4 فقہی مسلک, یہ 4 کسی نے طے نہیں کیے, بس امت نے اس کے اوپر عمل کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, فقہی مسلک تو بہت سارے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے یہی چاہا کہ بھئی آسمانی کتابیں 4 ہیں, بڑے فرشتے 4 ہیں, تو مسلک بھی امت میں 4 رائج ہو گئے. 4 نے قرآن سے لیا ہے, 4 نے حدیث سے لیا ہے, 4 نے صحابہ کرام سے لیا ہے. سب پر حق ہیں, سب اللہ کو ماننے والے, سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. اصل ضرورت ہے امت کو ایک کرنے کی. تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ وہ حنفی تھے. کیا یہ کہیں گے غلط تھے؟ وہ اجمیر والے خواجہ صاحب حنفی تھے, کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلط تھے اور آج کا 2 الفاظ جاننے والا مولوی ان سے زیادہ بڑھ گیا؟ نہیں. حنفی اتنے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عباسی خلافت بغداد کے اندر, امام ابو حنیفہ بھی وہاں تھے, اور عباسی خلافت, اب جو خلیفہ ہوتا ہے تو ان کے قاضی وغیرہ ہوتے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور عثمانی خلافت, 2 بڑی خلافت ہیں ہندوستان کے اندر بھی. حضرت اورنگزیب تک آپ دیکھیے کہ حنفی فقہ کے مطابق عمل ہوتا رہا, اور یہ سب ہمارے بڑے تھے, اللہ والے تھے, نیک تھے. وہ ہم سے زیادہ آخرت کو جانتے تھے, ہم سے زیادہ عقائد کو جاننے والے تھے. ہم 2 الفاظ جان کر پھر بھئی ایسا کرو ویسا کرو یہ کرنے لگو, یہ بالکل غلط بات ہے. جو بڑے فقہا, بڑے صوفی سب اس کے اوپر چل رہے تھے. پیران پیر اس کے اوپر تھے, داتا گنج بخش. تو ان کا مزار لاہور کے اندر ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 1072 میں ان کی وفات ہے عیسوی سن, یعنی کتنے 1000 سال ہونے آئے. لاہور میں ان کا مزار ہے. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں ایک بہت اچھی نظم لکھی. علامہ اقبال کا جو سب سے پہلا مجموعہ شاعری کا فارسی کے اندر چھپا, اسرار خودی, اس کے اندر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے فارسی کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں.
اس نظم کے اندر انہوں نے داتا گنج بخش کا ایک واقعہ لکھا. دیکھیے داتا گنج بخش کتنے بڑے تھے. جب یہ شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ تو داتا صاحب سے تقریباً 100 بلکہ 150 سال کے بعد آئے. یہ تو آئے داتا صاحب کی وفات 1072 میں، اور انہوں نے پہل 1191 میں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کر، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے، 1191 عیسوی کے اندر وہ آئے. جب آئے تو سب سے پہلے لاہور کے اندر حضرت کے مزار کے اوپر 40 دن ٹھہرے. پھر وہ انہوں نے محمد غوری، دہلی میں محمد غوری کی سلطنت تھی، اس مقام کو نہیں چنا معین الدین چشتی نے، بلکہ پرتھوی راج چوہان کے راجستھان کو چنا، اور راجستھان کے اندر وہ گئے اجمیر کے اندر. تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مرو سے یعنی ایران سے آیا لاہور کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے. علامہ نے جو نظم لکھی ہے اسی نظم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ ملنے کے لیے آیا. کہاں؟ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، رشتہ داروں کی طرف سے یہ پریشانی ہے، مالی لحاظ سے یہ پریشانی، اپنی بہت ساری مشکلات کو گنوائی. اور پھر کہاں کہ حضرت میری حالت تو ایسی ہے جیسے ایک شیشہ ہو، ایک آئینہ ہو، اور اس کے چاروں طرف نکیلے پتھر ہو، اس کے درمیان میں ہوں. حضرت نے کہا ارے بھائی، اس کی ساری باتیں سن لی، اس کے بعد کہا کہ ارے بھائی تو نے اپنے آپ کو آئینہ بنایا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور بنا، اپنے آپ کو پتھر بنا، اپنے آپ کو مضبوط بنا. تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور تو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو مضبوط بنا. تو میں آج بھارت کے مسلمانوں کو یا غالول کے مسلمانوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دین پر باقی رہے، توحید پر باقی رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قیامت تک قرآن کی تعلیم زندہ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے مسجدیں بنوائی ہیں، سال ہا سال سے، 1000 سال سے، 1400 سال سے مسجدیں یہ بنی ہیں، اس ملک کے اندر کم سے کم 11 مسجدیں تو ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی. بھارت میں انگریزی راج پنڈت سندر لال کر کے ایک بہت بڑے آزادی کے لڑنے والے تھے، آزادی کی جنگ میں شریک تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے بڑا مقام پایا. ان کی کتاب پر تو انگریزوں نے پابندی لگائی تھی. انہوں نے بھارت میں انگریزی راج، اس کے اندر لکھا ہے کہ 11 مسجدیں اس ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن گئی تھی. تو یہ صدیوں میں جو مسجدیں بنائی، جو قبرستان بنائے، جو خانقاہیں بنائی، جو مدرسے بنائے، اگر ہمیں ان کو آباد رکھنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں توحید پر رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو امن و امان عافیت ہے، اس ملک کے اندر جو ایک دستور ہے مضبوط وہ قائم رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے اوپر جو عمل کرنے کا حق ہے وہ حاصل رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم قیامت تک اس ملک کے اندر زندہ رہے، تو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ان کو تعلیم دلاؤ، ان کو اللہ کی پہچان کرواؤ، ان کو دنیاوی ایجوکیشن دلاؤ، ان کو اچھے روزگار کے اوپر لگاؤ. تمام فیلڈ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. دینی تعلیم بھی ضروری، دنیاوی ایجوکیشن بھی ضروری.
اچھے روزگار میں لگانا یہ بھی ضروری، یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کی نگرانی میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل، وہ تو صدیوں سے علماء ان کو بیان کرتے آئے ہیں کہ بھئی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا اور کہاں، یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی ہیں۔ بھئی ہمارے بڑے لوگ جو کر رہے تھے، یہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو کیا غلط کہو گے تم؟ شیخ سرہندی کو تم غلط کہو گے کیا؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو غلط کہو گے؟ یہ سب کرتے آئے ہیں صدیوں سے۔ اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ایک ہو کر امت کے لیے کام کرو، امت کو طاقتور بناؤ۔ آج کتنے سارے مسائل امت کے سامنے ہیں، کئی محاذ کے اندر ہماری نسلیں کمزور ہیں، روزگار کے اندر کمزور ہیں، دینی تعلیم میں الحمدللہ علماء کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ایجوکیشن کے اندر اچھے اسکول بنانے کی ضرورت ہے، اچھے کالج بنانے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کے کام ہیں، نہ کہ جو کام علماء کے ہیں مسئلے مسائل بنانے کے وہ کام ہم لے لیں۔ اس کے لیے تو ایک محنت کرنی پڑتی، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر ہی کرے گا، وکیل کا کام وکیل ہی کرے گا، وہ تو اس طرح علماء کا کام ہے مسائل بیان کرنے کی۔ امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدیوں صدیوں سے جو علماء یہ مسجدیں بنائی ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، آج مدرسوں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہماری نسلیں اللہ کو پہچانے گی، تب جا کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گی، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو آج ایک ہو جاؤ، اس کے لیے پورے حالول کے اندر یہ میسج چلاؤ کہ سب مل جل کر رہو۔ ہمارے بڑے علماء اس ملک کے اندر، تو یہاں ہندوستان میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ حنفی لوگ اس لیے ہندوستان میں، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اگر آزادی سے پہلے کا آپ جوڑ دو، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ تھا اور افغانستان بھی اس کا حصہ تھا، تو تقریباً 30%، 1/3 کے برابر مسلمان تو اس علاقے میں بستے، اور وہ اکثر و بیشتر صدیوں سے بہت بڑی تعداد حنفی مسلک کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ صدیوں سے جتنے کیا اس ملک کے اندر شاہ ولی اللہ جیسے علماء نہیں گزرے، اس ملک کے اندر شیخ محدث دہلوی جیسے علماء گزرے، اس ملک کے اندر علامہ سرہندی جیسے علماء گزرے، وہ سب ہم کو اسی کے اوپر لے کر چلتے رہے۔ تو خیر، آج ضرورت ایک ہونے کی ضرورت ہے، یہ چھوٹے مسائل کے اندر، اور وہ بھی ہم جانتے بھی نہیں، 2 الفاظ پڑھ لیے اور ہمیں عربی زبان تو آتی نہیں، ہم گہرائی عربی زبان آنا بھی صرف کافی نہیں، اس کے گہرائی کے اندر جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر اگر انگلش جانتا ہو تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اگر آدمی انگلش جاننے سے ڈاکٹر بن جاتے ہو تو آئی ایم اے گریجویٹ آف انگلش، میں نے انگلش سے BA کیا ہے، لیکن عربی جان لینا بھی کافی نہیں ہے، وہ تو گہرائی میں وہ علوم کو جاننا پڑتا ہے۔ بہرحال محترم دوستو، حالات اس بات کو بتا رہے ہیں کہ امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور جن فیلڈ میں کام کر رہا ہے، مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، قوم کو روزگار کے اوپر لگاؤ، ITI بناؤ، اچھے کالج بناؤ، اچھے اسکول بناؤ، جس فیلڈ سے بھی، وہ دینی ہو دنیاوی ہو، ہر فیلڈ کے اندر دینی اور دنیاوی ایجوکیشن الگ الگ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، تو دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء ان کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، تبلیغ والے ان کا کام کر رہے ہیں، تو ایک ہو کر مل جل کر امت کے قافلے کو آگے بڑھاؤ، اور ایک ہو کر مل جل کر آپس میں اتحاد پیدا کرو، امت کو جوڑو، امت کو ایک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل چل رہے اس وقت، وقف کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے گودرا کے اندر اس کے اوپر ہم نے ایک بہت
یعنی مفصل بیان کیا تھا کہ وقف کی تاریخ کیا ہے، وقف کی دین کے اندر حیثیت کیا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بچانے کی ضرورت ہے. تو کم سے کم آپ لوگوں کو تو وہ ای میل جنہوں نے نہیں کیا وہ ای میل ضرور کر لیں، اب تک نہیں کیا تو کریں. اور ای میل کرنے کے لیے وہ تو اسکین تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، تو کم سے کم اتنا کر لیں. ورنہ ای میل کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود لکھو، چاہے گجراتی میں لکھو، چاہے ہندی میں لکھو، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ نیا وقف ایکٹ 2024 ہے وہ دستور کے خلاف ہے، اور ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ نیا وقف ایکٹ جو دستور کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اس کو بالکل لاگو نہ کیا جائے. بس اتنی 2-3 لکیریں لکھنی ہے. آپ اگر چاہیں، آج آخری دن ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنے الفاظ میں بھی ای میل لکھ کر بھیج سکتے ہیں. یہ ای میل تو کاپی پیسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں لکھ سکتے، تو کم سے کم اتنا کریں. لیکن ابھی بھی آج آخری دن ہے، آج بھی ضرورت ہے، آج بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے ای میل نہیں کیا، اگر عورتوں نے نہیں کیا، ان کا بھی آپ ای میل کروائیں، اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنا منہ دکھا سکیں کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کی مسجد سے اپیل کی گئی تو ہم نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کام کیا تھا، یا آپ قیامت کے دن کہہ سکیں. تو ایک ہونے کی ضرورت ہے، امت کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے مسائل کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے، بڑے جانکاروں کا کام ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں علماء ہیں. اگر ان علماء کو، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوں، اگر ان علماء کو ضرورت پڑی تو ان کے اوپر بڑے علماء اور جگہ جگہ پر ہیں، وہ ان سے رہنمائی لیں گے اور دینی مسائل آپ کو بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ملک کے اندر امن و امان، بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ تعالی قیامت تک اس ملک کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کے اندر اللہ اکبر کی آواز بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.